بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں مشرق وسطیٰ کی بڑی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال کا ایک جائزہ لینا ضروری ہے تاکہ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے جو کانفلکٹ چل رہا ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ یہ جو وقت گزرا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 26 تاریخ سے لے کر جمعے سے لے کر کے اور آج تک کا یہ جو 5-6 دن کا وقت گزرا ہے، اس میں 4-5 بڑی شارپ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ یہ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جنہوں نے مڈل ایسٹ کے معاملات کو ایک دم اتھل پھتل میں مبتلا کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم 4 پوائنٹس کو لے لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں پر جامعات کے اندر جو انریسٹ ہے اور جامعات کے اندر جو سٹ ان کا اور مظاہروں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ قاہرہ کے اندر ہونے والے مذاکرات ہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان۔ تیسرا جو ہے وہ چین کے اندر ہونے والے مذاکرات ہیں جو حماس اور PLO یا فتح کے درمیان ہیں۔ اور چوتھی بڑی چیز جو ہے وہ ابھی جو ICC نے ایک اریسٹ وارنٹ نکالنے کی دھمکی دی ہے نیتن یاہو کو اور ان کے وزیر دفاع کو اور ان کے چیف آف اسٹاف کو۔ ان چیزوں نے ایک دم اسرائیل کی اسٹیٹ کو یا نیتن یاہو کو اور ان کی گورنمنٹ کو ایک ٹرموائل کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں امریکی جامعات کا کیا صورتحال ہے۔ امریکی جامعات کے اندر ویسے تو نوجوان جو تھے وہ مغربی ممالک کے نوجوان اور امریکہ کے، یہ جب سے طوفان الاقصی کا وقت شروع ہوا ہے، ابتدائی 1-2 مہینہ چھوڑ کر یہ مسلسل مظاہرے کر رہے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ تھا کہ ان کے جلوس سیٹرڈے کو نکلتے تھے، یعنی ویکینڈ کے اوپر ان کے جلوس نکلتے تھے، اور اس کے بعد ایک ہفتے کی خاموشی کے اندر یہ سارا جو کچھ بھی ابال آتا تھا وہ دوبارہ سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ویکینڈ آتا ہے تو پھر ایک ابال جو ہے وہ، تو یہ 3-4 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن متعلقہ ممالک کے حکومتوں کے کام کے اوپر جو بھی نہیں رنگ رہی تھی۔ تو اس سے یہ ان طلبہ نے اپنی حکمت عملی بدل لی اور انہوں نے یہ کیا کہ کیمپس کے اندر انہوں نے دھرنا دے دیا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے جو ان لوگوں کی آؤٹ ڈور جو خیمے ہوتے ہیں، جو یہ لوگ ساحل سمندر پر ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو جو لگاتے ہیں، وہ خیمے لے کر کے آ گئے اور وہیں بیٹھ گئے کیمپس کے اندر۔ اس طرح سے جامعات کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی جس سے دوسرے طلبہ جو اس مظاہروں میں اور ان سٹن میں شریک نہیں تھے، انہیں کیمپس آنے میں گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ یونیورسٹیز نے آن لائن کلاسز شروع کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ آخر کب تک؟ تو یہ جو صورتحال تھی یہ بہت گمبھیر تھی اور اس کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے، یعنی اس وقت بھی یہ سلسلہ امریکن یونیورسٹیز کے اندر چل رہا ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں، 100 کے قریب یونیورسٹیاں یا دیگر تعلیمی ادارے جو ہیں، انہوں نے وہاں پر یہ مظاہرین جو ہیں وہ یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی ان کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سیز فائر کیا جائے، لاسٹنگ سیز فائر کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو جامعات ہیں یہ ان کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ نہ کریں، اور اگر کی ہوئی ہے تو اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں، جو خاص طور سے اسرائیل کی وار ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو کمپنیز اہم ہیں وہاں سے یہ اپنا سرمایہ نکالیں۔ یہ ان کا زیادہ بڑا، ان کی بڑی ایک ڈیمانڈ ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں، یہ شروع ہوا ہے کولمبیا یونیورسٹی سے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے بعد لاس اینجلس یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی، اٹلانٹا، ییل یونیورسٹی، جارجیا، ہر جگہ، اور آج کل آسٹن کے اندر بھی چل رہا ہے، ہر جگہ ان کی طلبہ کی سرگرمیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے پریشان ہو کر کے پولیس کو بلا لیتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے اور ان طلبہ کو پکڑ دھکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ 500 سے زائد طلبہ جو ہیں وہ اکراس دی کنٹری جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اور یہ 2 دن پہلے کولمبیا یونیورسٹی ہے، انہوں نے اپنے طلبہ کو اس بات کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ منڈے کو 2 بجے تک آپ لوگ اپنا سٹ ان ختم کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے اپنا سٹ ان ختم نہیں کیا، اپنا دھرنا ختم نہیں کیا، تو آپ سب کو یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ دھرنا ختم نہیں ہوا اور 2 بجے کے بعد ہر اس طالب علم کے پاس ای میل آ گئی جو اس دھرنے میں شامل تھا کہ آپ کو کولمبیا یونیورسٹی کے فلاں فلاں شعبے سے
خارج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سیکریفائز ہے جو امریکن یونیورسٹی کے طلبہ نے دی ہے۔ دیکھیے اس طرح کا ایک شور شرابہ 60s میں بھی اٹھا تھا جب ویتنام کی جنگ میں امریکہ ملوث تھا اور معاملہ بہت لمبا چلا گیا تھا، تو 60s میں بھی امریکہ کے جو طلبہ تھے انہوں نے بڑا سخت احتجاج اس وقت بھی کیا تھا۔ پھر کالوں کو حقوق دلانے کے لیے بھی ان طلبہ نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے جو تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور اب ہیومن رائٹ وائلیشن اور فلسطین کے اندر ہونے والے جینوسائیڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بہت ہی شدید رد عمل بالآخر دے دیا ہے۔ گو کہ جو بائیڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹزم ہے اور یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے فلاں فلاں، وہ بے شک زبان سے یہ کہتے رہیں لیکن اندر سے یہ ساری مشینری جو ہے وہ اس وقت ہلی ہوئی ہے۔ نیتن یاہو نے اس کے اوپر آ کر کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں، یہ اس کے اوپر آ کر کے بڑا سخت بیان دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ 30s کے اندر جو نازیوں نے جرمنی میں کیا تھا وہ امریکن یونیورسٹیز کے طلبہ جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ، حالانکہ آپ غور کریں کہ یہ جو طلبہ پروٹیسٹ ہے کیمپس کے اندر، یہ پرامن تھا۔ پہلی بات یہ بالکل پرامن تھا، کسی کے پاس کوئی آتشی اسلحہ تو کیا ایک لاٹھی ایک ڈنڈا بھی نہیں تھا، بس ان کے پاس جھنڈے ہوتے تھے اور انہوں نے بینرز وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور یہ گاتے تھے، بجاتے تھے، نعرے لگاتے تھے اور اپنا اس طرح سے اپنا احتجاج جو تھا رجسٹر کرا رہے تھے۔ تو یہ ایک پرامن مظاہرے تھے جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کچلا گیا ہے اور پولیس نے بہت ہی زیادہ صرف طلبہ کے اوپر ہی نہیں، اساتذہ کے اوپر بھی انہوں نے جس طریقے سے، کیونکہ فوٹیج تو آ چکی ہیں اور ان کو بہت زیادہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اور میں تو خیر دیکھتی ہی رہتی ہوں، تو یہ بڑی ایک صورتحال خراب ہے۔ یہ کوئی اینٹی سیمیٹزم نہیں ہے کیونکہ ان مظاہروں کے اندر یہودی طلبہ کی بھی بڑی ایک تعداد ہے، اس میں یہودی طلبہ بھی ہیں، اس میں عیسائی طلبہ بھی ہیں اور مسلمان طلبہ کو تو ہونا ہی ہے۔ تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمہ جہتی جو ایک کوشش ہوئی ہے اس نے اسرائیل کو ہلا دیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ مذاکرات ہیں اور یہ مذاکرات جو ہے یہ چل رہے ہیں قاہرہ کے اندر اور اس میں اسرائیل کے بھی ہائی آفیشلز پہنچے ہوئے ہیں اور حماس کے بھی ہائی آفیشلز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ قاہرہ میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر حماس کا 3 نکات ہیں جس کے اوپر وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی سیز فائر ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے جو بائیڈن کہہ رہے ہیں 40 دن کے لیے یا 50 دن کے لیے، یہ لاسٹنگ سیز فائر ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ تمام جو فوجیں ہیں جو کہ اس وقت غزہ میں، نارتھ میں یا کہیں پر بھی موجود ہیں، ان کا مکمل انخلا ہونا چاہیے، انہیں پورا غزہ خالی کرنا ہوگا، نمبر 2۔ اور نمبر 3 انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس یرغمالی رہا کر دیں گے اور اس کے بدلے میں ہمارے 7-8 ہزار جو انہوں نے لسٹ دی ہوئی ہے وہ ہمارے یرغمالی، ہمارے جو قیدی ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ یہ 3 ایسے مطالبات ہیں جن سے حماس پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ چیز اسرائیل کے لیے کس طرح مسئلہ بن رہی ہے۔ یہ چیز اسرائیل کے لیے اس طرح مسئلہ بن رہی ہے کہ نیتن یاہو نے بڑی رونت کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم حماس کا بالکل خاتمہ کر دیں گے اور نمبر 2 غزہ کو ایک پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو ایک ڈی ملٹرائز قسم کا زون بنا دیں گے، یعنی ایک ایسا زون بنا دیں گے جہاں پر ہماری فوج ہوگی اور یہاں کے لوگ یہیں رہیں گے، اور لیکن یہاں پر ہماری فوج تعینات ہوگی اور یہ بالکل ڈی ملٹرائز ہوگا اور ہم ان کا یہ جو حماس ہے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اچھا، اور حماس بار بار یہ کہتی رہی ہے ان سے کہ آپ جنگ کر کے اپنے یرغمالی نہیں چھڑا سکتے، آپ مذاکرات کر کے تو چھڑوا سکتے ہیں لیکن جنگ ہم سے کر کے اپنے یرغمالی نہیں چھڑوا سکتے، اور وہی ہو رہا ہے کہ یہ جنگ کے ذریعے اپنے یرغمالی 2 چھڑوائے انہوں نے، جس پہ پتہ نہیں کتنے 200 مروا کے 2 چھڑوائے تھے انہوں نے، باقی انہوں نے خود پہلے سیز فائر کے نتیجے میں 103 کو چھوڑا تھا اور ابھی بھی جو ان کے پاس 100 سے اوپر یرغمالی ہیں انہیں یہ چھوڑ دیں گے، لیکن مذاکرات میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ان کی یہ ڈیمانڈ قبول کر لے؟ اگر کر لے گا تو نیتن یاہو کی اور ان کی پوری وار کیبنٹ کی سیاسی موت ہے،
کیونکہ آپ تو بہت بلند بانگ دعوے کر رہے تھے کہ ہم اپنے یرغمالی بھی چھڑا لیں گے، ہم حماس کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور ہم غزہ کو ایک ڈی ملٹرائز زون بھی بنا دیں گے. کچھ بھی نہ کیا آپ نے. تو یہ ایک لہٰذا نیتن یاہو مجبور ہے کہ جنگ جاری رکھے. جس دن جنگ ختم ہوئی اس دن نیتن یاہو یعنی جس دن انہوں نے سیز فائر کیا، اپنی فوجیں نکالیں، وہ دن نیتن یاہو کی پولیٹیکل لائف کا آخری دن ہوگا اور اس کی پوری وار کیبنٹ کا. تو اب ایک دو دن میں یہ واضح ہو جائے گا کہ اب کیا ہونا ہے. لیکن نیتن یاہو کے اوپر اتنا زیادہ اب پریشر آ گیا ہے کیونکہ پہلے امریکہ اور برطانیہ ان کے بہت زبردست الائے تھے، لیکن اب امریکہ نے بھی آنکھیں پھیرنی شروع کر دی ہیں. آپ ان کے اسٹیٹمنٹس کو غور سے سنیں. اگر یہ جو اینتھونی بلنکن کے آ رہے ہیں، بائیڈن کے تو چلو بائیڈن تو اپنے آپ کو ویسے رکھا ہوا ہے، لیکن نینسی پیلوسی کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کے جو برونی کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، خاص طور سے ڈیموکریٹس کا جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں، بالکل صاف لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی پالیسی جو ہے وہ بدل دی ہے. ہر حال میں اسرائیل کی مدد کرنے کی پالیسی امریکہ گیو اپ کر رہا ہے، اور یہ چیز اس کو پریشر میں ڈال رہی ہے اسرائیل کو. لہٰذا ایک بہت بڑے ٹرمائل کے اندر ہمیں نیتن یاہو پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ دو باتیں ہو گئیں. اچھا، تیسری بات یہ بھی، اسماعیل ہانیہ نے ابھی کچھ دنوں پہلے ٹرکی کا بھی دورہ کیا، تو طیب اردگان نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ متحد ہونا چاہیے، یعنی فلسطینیوں کو متحد ہونا چاہیے. اور یہ ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے حماس کی بھی اور پی ایل او کی بھی کہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. یعنی حماس اور فتح آپس میں لڑتے رہے نا. جب 2006 کے بعد 2007 میں ان کے درمیان سول وار ہوئی تھی، تو یہ اب حماس جو ہے وہ غزہ پٹی میں، اور پی ایل او جو ہے یا جو فلسطین اتھارٹی ہے وہ مغربی کنارے میں، اور ان کے درمیان ٹھیک ہے نظریات کے اختلافات ہیں، لیکن نظریاتی اختلافات کے باوجود آپ کو ایک دشمن کے مقابلے میں متحد ہونا پڑے گا. اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو آپ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے. اسرائیل آپ کو لڑاتا رہے گا. یہ امپیریلسٹک سوچ ہوتی ہے. آپ دیکھیے جو بھی امپیریلسٹک ممالک تھے 20ویں صدی کے، انہوں نے کیا کیا؟ برطانیہ نے ہندوستان میں کیا کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. فرانس نے شام میں کیا کیا؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. اسرائیل وہاں پہ کیا کر رہا ہے فلسطین کے اندر؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. تو آپ کو اس ڈویژن سے نکلنا ہوگا. لہٰذا اب انہوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ ایک اچھا موو ہے، اور اس کا مزید پریشر پڑے گا اسرائیل کے اوپر. اور ان کے چین کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی فتح کے پی ایل او کے نمائندے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، حماس کے نمائندے بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا. تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود اگر وہ ایک سیاسی جنگ جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں متحد ہونا پڑے گا. اور اتحاد ہمیشہ سے ایک بہت بڑی طاقت رہی ہے. اچھا، یہ تین چیزیں ہو گئیں. چوتھا پوائنٹ آپ دیکھیے، جس نے ایک بالکل ہی کھلبلی سی بچا کے رکھی ہوئی ہے. جمعے سے یہ افراتفری چل رہی ہے اور آج منگل ہو گیا ہے. 26 تاریخ سے یہ گڑبڑ چل رہی ہے اور آج 30 تاریخ ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ICC یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے خلاف جمعے کے دن نیتن یاہو نے ایک بڑا سخت قسم کا ٹویٹ کیا. اس نے بڑا ہی سخت قسم کا کرٹیسزم کیا ہے ICC کے اوپر، کیونکہ ICC مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی اسرائیل کے اوپر کہ وہ اپنی فوجوں کو ڈیٹین کرے، اپنی فوجوں کو ہٹائے، جینوسائیڈ کو ختم کرے اور شہری آبادیوں کے اوپر حملے بند کرے وغیرہ وغیرہ. تو اس پر انہوں نے بہت ہی ایک سخت موقف دیا ہے جمعے والے دن نیتن یاہو نے، اور یہ کہا ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کا سب سے بڑی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، کیونکہ باقی تو ادھر ادھر بادشاہت ہے. ہم جمہوریت ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی فوجوں کو ڈیٹین کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری معاشرے جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف کام نہ کریں. آپ یہ چاہتے ہیں. ICC کو اس نے کہا. پھر اس نے یہ کہا کہ ہماری جو جنگ ہے یہ اصول کی جنگ ہے، لہٰذا ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میری لیڈرشپ میں کم سے کم یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی فوجوں کو ڈیٹین کریں، اور یہ کہ ہم اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہے ہیں.
اور ہم یہ اس باوصول جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جمعے کو ٹویٹ آیا. اس کے بعد آئی سی سی نے ان کو اطلاع دے دی کہ جناب ہم آپ کے اریسٹ وارنٹ ایشو کر رہے ہیں. اور یعنی اس میں اریسٹ وارنٹ ایشو ہو رہا ہے وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف, ان کے جو وزیر دفاع ہیں ان کے خلاف, اور ان کا جو چیف آف اسٹاف ہے ان کے خلاف. وہ حماس کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹ ایشو کریں گے, کیونکہ وہ حماس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 7 اکتوبر کے حملے کے ذمہ دار ہیں, لہٰذا آپ کے خلاف بھی اریسٹ وارنٹ آئیں گے. یہ آئی سی سی جو ہے یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایک الگ ادارہ ہے. چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا چاہے آئی سی سی ہو, یہ دونوں اس کے ذیلی ادارے ہیں, اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیں. یہ جو آئی سی سی ہے اس کے جو آج کل کے پروزیکیوٹر ہیں, جو ہیڈ ہیں, وہ کریم خان صاحب ہیں. یہ کریم خان صاحب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہونے کی وجہ سے میں نے کہا میں یہ اطلاع آپ کو دے دوں کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. کے پی کے علاقے مردان سے ان کا تعلق ہے, اور یہ برٹش نیشنل ہیں, اور بہت زیادہ اقوام متحدہ میں مختلف پوسٹوں پر فائز رہنے کے بعد آج کل یہ آئی سی سی کے پروزیکیوٹر ہیں. تو یہ انہوں نے یعنی آئی سی سی نے جو اریسٹ وارنٹ ایشو کر دیا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک لیگل چیز یہ آ رہی ہے کہ اس آئی سی سی کا ممبر سگنیچریز میں نہ تو اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے, یعنی اس کے سگنیچریز میں نہ امریکہ ہے اور نہ اسرائیل ہے. تو کیا ان کے ایشو کیے ہوئے اریسٹ وارنٹ کی کوئی معنویت ہوگی؟ میں الجزیرہ پر دیکھ رہی تھی, ان کے کچھ پینلسٹ آئے ہوئے تھے, اور اس کے اندر ایک بیرسٹر صاحب بھی تھے, اور ان بیرسٹر صاحب کا تعلق تل ابیب سے تھا, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا فرق نہیں پڑے گا. اریسٹ وارنٹ ایشو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس بھی ملک کے اندر یہ لوگ ہیں وہ ملک انہیں اریسٹ کرے اور اریسٹ کر کے آئی سی سی کے حوالے کرے. تو یہ ایک, اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اسرائیل کے اندر تو یہ اریسٹ نہیں ہوں گے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ ہوگی, دوسرا احتیاط اگر یہ کر لیں کہ یہ دوسرے ممالک میں نہ جائیں, جرمنی نہ جائیں, برطانیہ نہ جائیں, تاکہ انہیں وہاں گرفتار نہ کیا جا سکے. تو یہ اسرائیل کے اندر اب اسی طرح قید ہو گئے ہیں جس طریقے سے انہوں نے 40 سال سے اہل غزہ کو غزہ پٹی کی جیل کے اندر قید کیا ہوا تھا. اب یہ لوگ کسی ایسے ملک میں نہیں جا سکتے جو سگنیچری بھی ہے آئی سی سی کا, اور وہاں پر انہیں اریسٹ نہ کیا جائے, کیونکہ یہ ان کے لیے مینڈیٹری ہوگا کہ وہ انہیں اریسٹ کر کے آئی سی سی کے حوالے کریں. تو اب یہ ایک بہت ہی ایک نازک صورتحال پیدا ہو گئی. اسرائیل میں تو یہ گرفتار نہیں ہوں گے, حالانکہ اسرائیل میں روزانہ ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. ایون دین یہ لوگ پاور میں ہیں, ان کا چیف آف آرمی اسٹاف ہے, اور ان کا جو وزیر دفاع ہے یہ معمولی لوگ نہیں ہے, وزیر اعظم معمولی نہیں ہوتا. تو یہ لوگ تو کنٹرول کر لیں گے اپنے ملک کے اندر, گرفتار تو نہیں ہوں گے. اسی طرح سے حماس بھی گرفتار نہیں ہوگی. کس کو گرفتار کریں گے؟ سرنگوں کا ہی نہیں پتہ, وہ سرنگوں میں چھپے ہوئے. تو یہ تو نہیں ہوگا. لیکن دیکھیے اس کی جو ایک جو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے, وہ امپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ نیتن یاہو, ان کا وزیر دفاع اور ان کا چیف آف اسٹاف یہ کرمنل ہیں, وار کرمنل ان کو بنا دیا ہے آئی سی سی نے. اور یہ چیز دیکھیے ابھی سے یہ تنہا ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سے ممالک نے, جس میں ترکیہ بھی شامل ہے, ان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیے ہیں. بہت سے ممالک جن کے اندر متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے, انہوں نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات سفارتی ختم کر لیے ہیں. بہت سے ممالک ہیں جس میں اسپین بھی شامل ہے اور مغربی ممالک, وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو ریکگنائز کر لیں گے. کوئی کہہ رہا ہے ہم مئی میں فلسطین کو ریکگنائز کر لیں گے, کوئی کہہ رہا ہے ہم جولائی میں فلسطین کو ریکگنائز کر لیں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل تنہا ہو گیا. اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو تو ہم یہیں رکھتے ہیں, کیونکہ یہ صورتحال بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. 3-4 دن کے بعد مزید ایک ویلاگ کر کے میں جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی ان 3-4 دنوں کی وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. لیکن 3 چیزیں اب اسٹیبلش ہو گئی, 3-4 چیزیں. نمبر 1, اسرائیل مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت جس کا اس کو دعویٰ تھا نہیں ہے.
امریکہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ آج اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے جیسا کہ امریکہ اس کو پیٹ دکھا رہا ہے. دیکھیے نینسی پیلوسی نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. نینسی پیلوسی نے بالکل صاف انٹرویو دیتے ہوئے، اگر وہ مل گیا تو میں لگا دوں گی، انٹرویو دیتے ہوئے کسی خاتون کو یہ کہا ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نیتن یاہو ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دار شخص ہے. نیتن یاہو کو کہا یہ بڑا غیر ذمہ دار شخص ہے، اور یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اچھا، اور یہ ڈیموکریٹ سمجھ گئے ہیں کہ نیتن یاہو اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے بائیڈن کو اور ڈیموکریٹک پارٹی کو مشرق وسطیٰ کے مسائل میں الجھانا چاہ رہا ہے. لہٰذا ڈیموکریٹس اب ان کو پیٹ دکھا رہے ہیں. کس کو؟ اسرائیل کو. اسی طریقے سے اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے ہی ہارش اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، اور یہ ہاتھ تک کہا ہے انہی امریکنز نے، انہی ڈیموکریٹس نے، جو اس طوفان الاقصیٰ کے شروع میں اینتھونی بلنکن کتنے دورے کر رہے تھے اسرائیل کے، آپ بالکل ٹھنڈے ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے پیٹ دکھانی شروع کر دی ہے. تو پہلی چیز جو اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ کہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت ہونے کا دعویٰ اسرائیل کا بودا ثابت ہوا، اور وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی طاقت نہیں ہے. جب تک امریکہ اس کے ساتھ ہے تب تک وہ کھڑا ہوا ہے. یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے اس جنگ کے بعد. دوسری چیز جو اسٹیبلش ہوئی ہے وہ یہ کہ اینٹائی سیمیٹزم کا جو غبارہ ہے اس کے اندر سے ہوا نکل گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مغربی معاشرے میں جو لوگ نیتن یاہو کے خلاف، اس کی حکومت کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، وہ صرف کرسچن ہی نہیں ہیں، وہ صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ جیوز بھی ہیں، اور وہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. لہٰذا اینٹائی سیمیٹزم کا جو غبارہ تھا وہ تو پھٹ گیا ہے، اور اس میں سے ساری ہوا جو ہے وہ نکل گئی ہے. اور تیسری چیز جو اسٹیبلش ہوئی ہے یہاں پر کہ وہ حماس ایک جینوین ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس سے ان کا حق چھینا گیا تھا. یہ اسرائیل کی کوئی پخ نہیں ہے، یہ اسرائیل کا کریشن نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فل فلیج جماعت ہے جس نے غزہ کو گو کہ بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے غزہ کو سنبھالا ہوا ہے، اور غزہ کو بچانے کے لیے اپنی انتہائی کوششیں وہ کر رہے ہیں. لہٰذا بہت ساری تھیریز جو حماس کے حوالے سے سامنے آ رہی تھیں وہ بھی اب اسٹیبلشڈ فیکٹ سے نکل گئی ہیں. تو یہ تین حقائق جو ہیں ان کو اب ہم اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پر تاریخ میں رقم کر سکتے ہیں. لیکن ابھی بڑی تیزی کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، حالات روزانہ کی بنیاد پہ نہیں، گھنٹوں کی بنیاد پر تبدیل ہو رہے ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے 2-4 دن میں ہم ایک اور ولاگ کے ذریعے آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکیں. بہت بہت شکریہ.